آج کل ہمارے معاشرے کے اندر خواتین کے ساتھ یا چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ بہت شرم کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک تو ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، پھر ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا ہے۔ لاہور موٹر وے کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، یہ کراچی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، غالباً یہ اولڈ سبزی منڈی کا یہ واقعہ ہے میرے خیال سے۔ 5 سالہ معصوم بچی کا کیا قصور تھا، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، پھر اس کو قتل کیا گیا۔ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی اینکر نے اس کے ماں باپ کو اور اس کی شاید دادی کو بلا کر اور ان سے سوالات پوچھے۔ سوالات میں ایک سوال یہ پوچھا کہ بچی کا چہرہ جب وہ جل چکا تھا آپ نے کیسے پہچانا۔ ایک سوال یہ پوچھا کہ آپ نے اس کی شلوار سے پہچانا، کیسے پہچانا۔ ایک سوال یہ پوچھا کہ آپ نے شلوار سے پہچانا تو یہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ایک آدمی کی بیٹی قتل ہوتی ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، آپ اس سے ایسے چبھتے سوالات کرتے ہیں۔ اگر اس کی جگہ آپ کی بیٹی ہوتی، آپ سے کوئی یہ سوالات کرتا، آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھے آپ پہ کیا گزرتی۔ جو آدمی دھکی ہو اس کے زخموں پہ مرہم رکھنی چاہیے، اس پہ نمک پاشی نہیں کرنی چاہیے، اور زیادہ ان انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ بھئی جو زیادتی کرتا ہے کسی خاتون کے ساتھ، کسی بچی کے ساتھ، کہتے ہیں کہ اس نے زنا کیا ہے، زیادتی کی ہے تو اس کے آلات کاٹ دیے جائیں۔ یہ اس کا حل نہیں ہے کہ اگر آپ نے اس کے آلات کاٹ دیے تو کل کو وہ زنا نہیں کرے گا۔ کیا پتہ اس کے اندر وہ جنسی خواہشات اور وہ جنسی ہوس اس کے اندر موجود ہو، وہ اس کے اپنے آلات نہیں، وہ ڈنڈے کا استعمال کرتا ہے، وہ لوہے کا استعمال کرتا ہے، وہ تو پھر بھی درندگی کا اظہار کر سکتا ہے، وہ تو تشدد پھر بھی کر سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس کے گھر والوں کو قتل کر دے، اس کو صدمہ ہو کہ میرے ساتھ یہ زیادتی کی گئی، اس کو قتل کر دے۔ اس کی جنسی خواہش کو کیسے ختم کیا جائے؟ اسلام نے جو سزائیں مقرر کی ہے، جب تک ان سزاؤں پہ عمل نہ کیا جائے اس وقت تک معاشرے کے اندر اصلاح نہیں آ سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تک خوف خدا نہیں ہوگا اس وقت تک معاشرے کے اندر اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور تیسری بات یہ سمجھ لیجئے، آپ کے معاشرے کے اندر یہ ایک ذہن بن چکا ہے کہ جب تک ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے اس وقت تک ہم شادی نہیں کریں گے۔ لوگ تو 40 سال تک اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے، 40 سال تک شادی نہیں کرتے ہیں، 40 سال کے بعد کیا شادی ہوتی ہے؟ وہ تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے 40 سال کے بعد شادی نہیں، وہ تو ہانڈی والی ہوتی ہے۔ 40 سال تک وہ کیا کرے گا؟ انسان کو بھوک لگتی ہے تو بھوک، اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں اس سے بھی بھوک نہیں مٹے گی آپ کی۔ آپ کو بھوک لگی ہے، آپ نماز پڑھیں گے، اس سے بھی آپ کی بھوک نہیں مٹے گی، آپ کو شادی کرنی پڑے گی۔ شادی جلدی عمر کے اندر انسان کو کرنی چاہیے، بڑھاپے کے اندر انسان کی عمر ہی ختم ہو جائے پھر انسان شادی کرتا ہے تو شادی کا جو اصل مقصد ہے وہ فوت ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر تو وہ اس لیے شادی کرتا ہے کہ مجھے کوئی سہارا مل جائے، وہ سہارا ڈھونڈنے کی تلاش کے اندر پھر ہوتا ہے۔ اسلام نے جو سزائیں مقرر کی ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ آپ مردوں کے متعلق تو یہ قانون بنا رہے ہیں کہ وہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ان کے آلات کو کاٹ دیا جائے۔ اگر کوئی خاتون کسی مرد کے ساتھ زیادتی کرتی ہے آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ یہ ساری باتیں سوچنے کی ہے۔ صرف آپ قانون سازی نہ کریں، آپ اس ملک کے جو دانشور، سمجھدار، اس ملک کے جو خیرخواہ ہیں، متقی قسم کے لوگ ہیں، علماء کرام، مفتیان اعظام، آپ ان کو بھی قانون سازی کے اندر اپنے ساتھ شامل کریں، تب جا کے قانون سازی صحیح طریقے سے ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے، تیسری بات یہ ہے کہ آپ امیر غریب کی تفریق ختم کریں۔ آپ کا وزیر اگر کوئی پائلٹ اس کا انتظار نہیں کرتا آپ اس کو عہدے سے ہٹا دیتے ہیں۔ آپ کا وزیر اگر ایک گاڑی کے اندر کسی پولیس والے کو بھی مار دیتا ہے، پولیس والا غریب ہے، وہ وزیر ہے، آپ اس کو رہا کر دیتے ہیں۔ کسی امیر کا بیٹا ہے اور اس نے کسی لڑکی کو قتل کیا ہے، پھر وہ جشن بھی مناتا ہے، اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش بھی کی ہے، اس کے بعد جب آپ اس کو اریسٹ کرتے ہیں وہ جو ہے اس طرح کے نشانات بناتا ہے، وہ خوشی کا اعلان کرتا ہے کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آپ ان کو رہا کر دیتے ہیں۔ یہ تفریق جب تک امیر غریب کی ختم نہیں ہوگی جب تک آپ کے ملک کے اندر انصاف نہیں قائم ہو سکتا۔